ایک اور بڑا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں چاہے مرغیوں کی فیڈ کے لیے بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ اور مچھلیوں کی فیڈ کے لیے بھی، لوگ کہتے ہیں بھائی مچھلیوں اور مرغیوں کی فیڈ میں عام طور پر نا نجس چیزیں ملائی جا رہی ہیں، مردار ملایا جا رہا ہے، بعض اوقات سور کا گوشت ملایا جا رہا ہوتا ہے، باہر بھی ہے اور یہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگوں نے مرغیاں کھانا بند کر دی ہیں، کہتے نہیں اس کا مطلب ہے کہ مرغیاں پلی بڑی اسی نجس فیڈ پہ ہیں تو یہ ہمارے لیے کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ تو اصل فقہی حکم اس میں یہ ہے کہ مرغیوں کو ہم توزیع المسائل پہ عمل نہیں کرتی، مرغیاں ان کو جو مل رہا ہے وہ کھا رہی ہوتی ہیں، تو اگر وہ حرام فیڈ بھی اگر ان کی ہے تو اس مرغی کا یا مچھلی کا گوشت کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ لوگ کہیں گے اچھا اس کا مطلب حرام کے تو اثرات ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہوگی۔ بہرحال اصلاً آپ کے لیے جائز ہے اس کا کھانا۔ صرف ایک چیز ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی جانور انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے، انسانی فضلہ اور کوئی فضلہ نہیں، مثلا کوئی اور اپنا ہی فضلہ کھا رہا ہے یا کسی اور جانور کا فضلہ کھا رہا ہے، اس سے اس کا گوشت حرام نہیں ہوتا، وہ بھی اتنے دن تک اس جانور کا استبرا کیا جاتا ہے، یعنی جانور کو اتنے دن تک، وہ اس کی ایک تفصیل ہے، اتنے دن تک اس کو کھانے سے روکا جائے، وہ اس کا استبرا کہلاتا ہے۔ وہ صرف انسانی فضلہ کھانے سے اس کا گوشت حرام ہوتا ہے، لیکن یہ جو اور نجس فیڈز وغیرہ اگر کھا رہی ہیں مچھلیاں یا مرغیاں تو اس سے ان کا گوشت حلال ہی رہتا ہے۔